ایک غریب کسان کی بیٹی کو گاؤں کے وڈیرے نے چوری کے جھوٹے الزام میں پورے گاؤں کے سامنے ذلیل کر کے نکال دیا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا، چودھری اور امیر ہوتا گیا۔ 15 سال بعد اسی گاؤں میں ایک بہت بڑی فیکٹری لگی اور اس کی مالکن نے گاؤں والوں کو دعوت دی۔ سب لوگ خوشی خوشی فیکٹری چل دیے۔ وڈیرا جب اپنی جائیداد بچانے کے لیے اس مالکن کے قدموں میں گرا اور معافی مانگنے لگا تو اس عورت نے اپنا چشمہ اتارا۔ وڈیرے نے جیسے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ ایک ایسا تاریک، دل خراش اور اذیت ناک دن تھا جب آسمان سے سورج کی تپش اور گرمی نہیں بلکہ اس بدقسمت گاؤں کے سب سے بڑے اور بے رحم انسان کا قہر عذاب بن کر غریبوں کی چھتوں پر برس رہا تھا۔ یہ برسوں پہلے کا وہ خوفناک وقت تھا جب اس چھوٹے سے کچے اور پسماندہ گاؤں کی فضاؤں میں صرف ایک ہی نام کا خوف طاری رہتا تھا، اور وہ نام تھا ظالم ملک جہانگیر، جس کی دہشت، وحشت اور بے رحمی کے قصے اس علاقے کے ہر گھر، ہر جھونپڑی اور ہر کچے مکان میں انتہائی خوف اور سرگوشیوں کے ساتھ سنائے جاتے تھے۔ اس کا غرور آسمان کی ان بلندیوں کو چھوتا تھا جہاں سے اسے نیچے زمین پر رینگتے ہوئے غریب انسان صرف کیڑے مکوڑے دکھائی دیتے تھے، اور اس کی لالچی، حریص اور بھوکی نظریں ہمیشہ ان غریب اور بے بس کسانوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور ان کی تھوڑی بہت جمع پونجی پر لگی رہتی تھیں، جو دن رات خون پسینہ ایک کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے اور جن کے جسموں کی ہڈیاں محنت کر کر کے گل چکی تھیں۔ اسی گاؤں کے ایک انتہائی پسماندہ، خستہ حال اور ویران کونے میں فضل نام کا ایک محنتی، ایماندار اور سیدھا سادہ انسان اپنی چھوٹی سی محدود دنیا میں مگن رہتا تھا۔ فضل کی زندگی کا کل اثاثہ، اس کی کل کائنات اور اس کی چلتی ہوئی سانسوں کا واحد سہارا اس کی وہ چھوٹی سی زرخیز زمین تھی جو اس کے آباء و اجداد کی نشانی تھی، اور جس کی ایک ایک مٹھی مٹی سے اسے اپنے خون سے بھی زیادہ محبت اور لگاؤ تھا۔ وہ دن رات، سردی گرمی اور بارش کی پرواہ کیے بغیر اس زمین میں ہل چلاتا، بیج بوتا اور اپنی فصلوں کو اپنے بچوں کی طرح پالتا تھا۔ فضل کی اس بھنجر لیکن محبت سے سینچی گئی زمین کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا دوسرا اور سب سے قیمتی خزانہ اس کی معصوم بیٹی فاطمہ تھی۔ فاطمہ، جس کی عمر ابھی اتنی کم اور اتنی کچی تھی کہ اس نے دنیا کی چالاکیوں، فریب، دھوکے اور مکاریوں کو سمجھنا بھی شروع نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گاؤں کی کھلی فضاؤں اور اڑتے ہوئے پرندوں جیسے بے ضرر اور خوبصورت خواب تھے، اور اس کی مسکراہٹ میں وہ جادوئی سکون تھا جو فضل کی دن بھر کی کمر توڑ دینے والی تھکاوٹ اور تمام پریشانیوں کو ایک پل میں مکمل طور پر دور کر دیتا تھا۔ فاطمہ ہر وقت اپنے باپ کا سایہ بن کر اس کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی، اسے دوپہر کا کھانا لا کر دیتی اور اس کی ہر تکلیف، ہر دکھ اور ہر پریشانی کو اپنے ننھے اور کمزور ہاتھوں سے سمیٹنے کی بھرپور کوشش کرتی تھی۔ لیکن ان دونوں باپ بیٹی کی یہ جھوٹی سی پرسکون اور محبت سے بھری ہوئی دنیا اس وقت ایک انتہائی خوفناک اور تباہ کن طوفان کی زد میں آ گئی جب اس ظالم ملک جہانگیر کی ناپاک، حریص اور لالچی نظر فضل کی اس چھوٹی سی اور زرخیز زمین پر پڑ گئی۔ ملک جہانگیر، جو اس پورے علاقے کی ہزاروں ایکڑ زمین کا اکلوتا مالک تھا اور جس کی جاگیر کی حدیں نظروں سے بھی آگے تک پھیلی ہوئی تھیں، اس کی ہوس اور لالچ کی آگ ابھی تک نہیں بجھی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ فضل کی یہ چھوٹی سی زمین بھی اس کی وسیع و عریض جائیداد کا حصہ بن جائے تاکہ اس کا رقبہ مزید پھیل سکے اور اس کے غرور میں مزید اضافہ ہو سکے۔ اس نے اپنے غرور کے نشے میں کئی بار فضل کو اپنے کارندوں کے ذریعے دھمکایا،
اسے پیسوں اور عارضی خوشیوں کا لالچ دیا اور اپنے غنڈوں کے ذریعے اس پر ہر طرح کا ذہنی اور جسمانی دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی یہ آبائی زمین ہمیشہ کے لیے اس کے نام کر دے اور اس گاؤں سے کہیں دور چلا جائے۔ لیکن فضل نے ہر بار انتہائی عاجزی لیکن ایک چٹان جیسی مضبوطی کے ساتھ انکار کر دیا، کیونکہ وہ زمین اس کے لیے محض ایک مٹی کا ٹکڑا نہیں تھی، بلکہ وہ اس کی پہچان، اس کی عزت، اس کا وقار اور اس کے مرے ہوئے بزرگوں کے خاندان کی آخری نشانی تھی، جسے وہ کسی بھی قیمت پر اور کسی بھی ظالم کے قدموں میں نہیں بیچ سکتا تھا۔ فضل کا یہ مسلسل انکار اس مغرور، متکبر اور طاقت کے نشے میں دھت ملک جہانگیر کی انا پر ایک ایسا زوردار اور ناقابل برداشت تماچا تھا جسے وہ اپنی ساری زندگی میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے، نفرت اور انتقام کی ایک ایسی خوفناک آگ بھڑک اٹھی جس نے اس کے اندر کی رہی سہی انسانیت کو بھی جلا کر راکھ کر دیا، اور اس نے اسی لمحے اپنے دل میں یہ اٹل فیصلہ کر لیا کہ وہ فضل سے اس کی یہ زمین چھیننے اور اس کا نام و نشان مٹانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی گھناؤنا، گرا ہوا اور شرمناک کھیل کیوں نہ کھیلنا پڑے۔ اور پھر اس ظالم نے اپنی طاقت، اپنے اثر و رسوخ اور اپنی بے تحاشا دولت کے نشے میں مکمل طور پر اندھا ہو کر ایک ایسا بھیانک، سفاک اور روح کو چھلنی کر دینے والا منصوبہ بنایا جس نے اس گاؤں کی تاریخ میں ظلم، بے رحمی اور بربادی کی ایک نئی اور سیاہ داستان رقم کر دی۔ اس نے اپنا کاسہ لیس حواریوں اور چند سکوں کے عوض اپنا ایمان بیچنے والے کرائے کے گواہوں کے ساتھ مل کر ایک انتہائی مکروہ اور گہری سازش تیار کی، جس کا نشانہ فضل نہیں بلکہ اس کی وہ معصوم بیٹی فاطمہ تھی جو فضل کی جان تھی اور جس کے بنا فضل ایک پل بھی زندہ رہنے کا تصور نہ کر سکتا تھا۔ ملک جہانگیر بھی بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ فضل جیسے کھرے اور مٹی سے جڑے ہوئے انسان کو جسمانی تکلیف دے کر یا مار پیٹ کر نہیں توڑا جا سکتا، لیکن اگر اس کی بیٹی کی عزت پر وار کیا جائے اور اس پر کوئی ایسا داغ لگایا جائے جو کبھی دھل نہ سکے تو وہ اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا ہو جائے گا اور اپنی زمین کیا اپنی جان بھی خود اس کے قدموں میں رکھ دے گا۔ اور پھر وہ قیامت خیز دن آ گیا جب آسمان پر بادلوں اور پرندوں کی بجائے صرف مایوسی، ذلت اور ایک عجیب سے خوف کے گہرے سائے چھائے ہوئے تھے۔ گاؤں کی سب سے بڑی، پرانی اور برگد کے درخت کے نیچے بنی ہوئی چوپال میں پنچایت بلائی گئی تھی، جہاں گاؤں کا ہر چھوٹا بڑا، بوڑھا جوان اور عورت موجود تھی، اور ہر طرف ایک عجیب سی گھٹن سانس روک دینے والی خاموشی اور ایک نامعلوم سی دہشت کا احساس پھیلا ہوا تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج کون سا نیا ظلم ہونے والا ہے اور کس غریب، بے بس اور لاچار انسان کی گردن پر ملک جہانگیر کی بے رحم تلوار چلنے والی ہے۔ فضل بھی اپنی معصوم بیٹی فاطمہ کی انگلی پکڑے اس بڑے اور خاموش ہجوم کے بالکل بیچ میں کھڑا تھا، اور اس کا دل کسی نامعلوم اور گہرے خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک ملک جہانگیر اپنے مخصوص متکبرانہ انداز، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پہنچا، اور اس نے بھرے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی گرجدار اور زہریلی آواز میں ایک ایسا الزام لگایا جس نے فضل کے پیروں تلے سے زمین نکال دی اور اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ اس نے پورے گاؤں کے سامنے کھڑے ہو کر پوری رٹھائی سے کہا کہ فضل کی معصوم بیٹی فاطمہ نے رات کے اندھیرے میں اس کی سب سے بڑی حویلی میں گھس کر سونا اور خاندانی قیمتی زیورات چرائے ہیں، اور وہ ایک انتہائی شاطر اور چور لڑکی ہے
یہ چوری کا جھوٹا الزام ایک ایسے زہریلے اور تیز دھار خنجر کی طرح تھا جو سیدھا فضل کے سینے کو چیرتا ہوا اس کے دل میں اترا تھا۔ اس کی سماعتیں مکمل طور پر سن ہو گئیں۔ اسے لگا جیسے پوری دنیا تیزی سے گھوم رہی ہے اور آسمان اس کے سر پر گرنے والا ہے۔ اس نے تڑپ کر ایک زخمی پرندے کی طرح آگے بڑھنے کی کوشش کی اور چیخ چیخ کر پورے گاؤں اور اس ظالم سے کہا کہ میری بیٹی معصوم ہے، اس نے آج تک کبھی کسی کی سوئی تک نہیں اٹھائی، یہ سب سراسر جھوٹ ہے، یہ ایک غریب کو پھنسانے اور اس کی زمین چھیننے کی سازش ہے۔ تم لوگ میری بچی پر ظلم کر رہے ہو، لیکن اس ظالم ملک جہانگیر نے پہلے سے ہی اپنے وہ جھوٹے اور بکاؤ گواہ تیار کر رکھے تھے، جنہوں نے پنچایت کے سامنے کھڑے ہو کر بغیر کسی خوف کے اور بغیر اپنے ضمیر کی آواز سنے فاطمہ پر چوری کی جھوٹی گواہی دے دی۔ اس اذیت ناک لمحے میں فضل کی پوری دنیا مکمل طور پر اجڑ گئی اور اس کی زندگی بھر کی کمائی ہوئی عزت و آبرو خاک میں مل گئی۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل اس کچی زمین پر گر پڑا اور اس نے اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر ملک جہانگیر اور گاؤں کے ان بے حس لوگوں کے سامنے گڑ گڑانا اور رحم کی بھیک مانگنا شروع کر دی۔ اس نے اپنے ماتھے کو اس گرد آلود اور گرم زمین پر رگڑا اور دھاڑیں مار مار کر روتے ہوئے کہا کہ میری یہ ساری زمین لے لو، میرا گھر لے لو، میرا سب کچھ مجھ سے چھین لو، لیکن میری اس معصوم بیٹی پر یہ گندا داغ مت لگاؤ، اسے اس طرح سب کے سامنے ذلیل مت کرو۔ لیکن اس پتھر دل اور صفاک انسان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ اور حقارت کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے انتہائی تکبر سے اپنے غنڈوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے فضل کو دھکے مار کر اور ٹھوکریں مار کر پیچھے گرا دیا، اور پھر اس ظالم نے اپنا آخری اور سب سے دردناک فیصلہ سنایا۔ اس نے کہا کہ چونکہ اس لڑکی نے اس کی حویلی میں چوری کی ہے اور اس کا جرم ثابت ہو چکا ہے، اس لیے ان باپ بیٹی کو آج ہی اسی وقت اس گاؤں سے ذلیل کر کے نکال دیا جائے اور ان کی وہ ساری زمین، وہ کھیت اور وہ گھر جس میں یہ رہتے ہیں، وہ اس چوری کے نقصان کے بدلے میں ضبط کر لیا جائے۔ یہ ظالمانہ فیصلہ سن کر پورے گاؤں میں ایک ماتم سا بچھ گیا۔ ہر آنکھ میں خوف طاری تھا، لیکن کسی ایک انسان میں بھی اتنی ہمت، اتنی جرت اور اتنا ضمیر باقی نہ تھا کہ وہ اس ظالم کے خلاف ایک لفظ بھی بول سکتا یا اس بے گناہ کسان کی حمایت میں آگے بڑھ سکتا۔ ہر کوئی اپنی جان، اپنے مال اور اپنے خاندان کے خوف سے بت بنا خاموش کھڑا اس غریب کسان اور اس کی معصوم بیٹی کی تذلیل کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ فضل دھاڑیں مار مار کر اور سینہ پیٹ پیٹ کر رو رہا تھا۔ اس کی پگڑی، جو اس کی عزت کی نشانی تھی، اس کے سر سے اتر کر لوگوں کے قدموں کی مٹی میں رل رہی تھی اور اس کے کپڑے گرد اور پسینے سے اٹ چکے تھے۔ وہ ایک مکمل طور پر ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے اور ہارے ہوئے انسان کی طرح زمین پر بے سدھ پڑا تھا، جس کی ساری زندگی کی محنت، اس کی عزت اور اس کا مستقبل ایک ہی پل میں خاک میں ملا دیا گیا تھا۔ لیکن اس ساری قیامت خیز صورتحال اور اس شدید ترین ذلت کے موقع پر جو سب سے زیادہ حیران کن اور غیر متوقع چیز تھی، وہ اس معصوم بیٹی فاطمہ کا رد عمل تھا۔ وہ لڑکی جس کی عمر ابھی صرف کھیلنے کودنے اور تتلیاں پکڑنے کی تھی، اور جسے اس اتنے بڑے اور جھوٹے الزام پر سب سے زیادہ رونا اور خوفزدہ ہونا چاہیے تھا، وہ بالکل خاموش اور پرسکون کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف، کوئی آنسو، کوئی دکھ اور کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس کی بجائے اس کی ان بڑی بڑی اور معصوم آنکھوں میں ایک ایسی عجیب سی چمک اور ایک ایسی گہری آگ بھڑک رہی تھی
جس کی تپش کو شاید اس وقت وہاں موجود کوئی بھی انسان محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اپنے کمزور باپ کو زمین پر روتے گڑ گڑاتے اور ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ آہستہ انتہائی پروقار قدموں سے چلتی ہوئی اپنے بابا کے پاس آئی۔ اس نے اپنے ننھے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے باپ کے چہرے سے وہ ساری مٹی صاف کی جو اس کے آنسوؤں کے ساتھ مل کر کیچڑ بن چکی تھی۔ اس نے اپنے زاروں قطار روتے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے باپ کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور اسے بڑی ہمت کے ساتھ زمین سے اٹھایا۔ فاطمہ کی اس پرتشدد اور گہری خاموشی میں ایک ایسا خوفناک طوفان، ایک ایسا زلزلہ اور ایک ایسا سیلاب پوشیدہ تھا جو کسی بھی وقت پھٹ کر سب کچھ بہا لے جانے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کا ہاتھ انتہائی مضبوطی سے پکڑے ہوئے اپنا رخ اس ظالم ملک جہانگیر کی طرف کیا جس کے چہرے پر اس وقت اپنی اس جھوٹی اور عارضی جیت کا غرور اور تکبر صاف نظر آ رہا تھا۔ فاطمہ نے بغیر کوئی لفظ کہے، بغیر کوئی فریاد کیے، بغیر کوئی منت سماجت کیے اور بغیر کوئی ایک بھی آنسو بہائے اس متکبر اور ظالم انسان کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایسا گہرا، طویل اور چیر دینے والا رابطہ قائم کیا جس نے ایک لمحے کے لیے اس ظالم کے کالے اور سخت دل میں بھی ایک نامعلوم سی جھرجھری اور ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا۔ فاطمہ کی ان آنکھوں میں اب کوئی التجا، کوئی بے بسی یا کوئی کمزوری نہیں تھی، بلکہ ان میں اس آگ کے وہ تیز شعلے تھے جو اس کی بے گناہی، اس کی سچائی اور اس کی چھینی گئی عزت کی راکھ سے بھڑک رہے تھے۔ اس کی وہ پرسکون اور پر اسرار خاموشی اس ظالم کی ہزاروں دھمکیوں، گالیوں اور اس کی ساری طاقت سے کہیں زیادہ طاقتور اور خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اس ظالم کی آنکھوں میں دیکھ کر اور اس پورے گاؤں کے ان تمام بزدل اور بے حس لوگوں پر ایک آخری اور حقارت بھری نظر ڈال کر جو خاموشی اختیار کی، وہ خاموشی دراصل ایک ایسی شدید چنگاری تھی جو اس کے اندر ایک بہت بڑے اور تباہ کن آتش فشاں کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس نے اپنے باپ کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑا اور بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے یا کسی کو کوئی جواب دیے اس گاؤں کی ان کچی اور گرد آلود پگڈنڈیوں پر چلنا شروع کر دیا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں اس نے زندگی کے خواب دیکھے تھے اور جہاں اس کے باپ نے اپنی ساری زندگی محنت کی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی اس ذلت، اس رسوائی اور اس ناانصافی کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے اس گاؤں سے بہت دور ایک نامعلوم اور تاریک مستقبل کی طرف جا رہے تھے، لیکن فاطمہ کے دل میں مایوسی کا کوئی اندھیرا نہیں تھا، بلکہ اس نے اس ذلت اور اس ناانصافی کے ہر ایک لمحے کو اپنے اندر جذب کر کے اسے اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے باپ کا ہاتھ تھام کر اور اس ظالم کی آنکھوں میں دیکھ کر خاموشی سے ایک ایسا عزم کیا جس نے ان کا مستقبل بدلنا تھا۔ وقت ایک ایسا بے رحم اور خاموش منصف ہے جو کسی کی طاقت، کسی کے غرور اور کسی کی بے تحاشا دولت کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ اپنی مخصوص اور اٹل رفتار سے چلتا رہتا ہے اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے اپنے خفیہ اور پر اسرار جال بنتا رہتا ہے۔ اس تاریک اور ظلم سے بھرے ہوئے دن کو گزرے ہوئے پورے 15 سال کا ایک طویل اور صبر آزما عرصہ بیت چکا۔ ان 15 سالوں میں اس گاؤں کے حالات، اس کے موسم اور اس کی مٹی کا رنگ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ کچے مکانات جو کبھی غربت اور بے بسی کی تصویر ہوا کرتے تھے اب رفتہ رفتہ پختہ دیواروں میں تبدیل ہو رہے تھے، لیکن اس سب سے بڑی اور سب سے حیران کن تبدیلی
جس نے اس پورے علاقے کی تقدیر اور اس کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس گاؤں کے بالکل مضافات میں بننے والا ایک انتہائی وسیع و عریض اور عظیم الشان صنعتی کارخانہ تھا۔ یہ کوئی عام کارخانہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا بہت بڑا اور جدید ترین منصوبہ تھا جس کی چمنیوں سے نکلنے والے دھوئیں اور جس کی بھاری مشینوں کی گونج نے اس پورے علاقے کی معیشت میں ایک زبردست اور ناقابل یقین انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اس کارخانے نے اس گاؤں کے ان گنت غریب، بے روزگار اور لاچار لوگوں کو روزگار فراہم کیا تھا اور ان کے گھروں کے بجھے ہوئے چولہوں میں دوبارہ سے آگ جلا دی تھی۔ اس عظیم الشان منصوبے کی وجہ سے گاؤں میں پختہ سڑکیں بن گئی تھیں اور وہ لوگ جو کبھی 2 وقت کی روٹی کے لیے دوسروں کے محتاج ہوا کرتے تھے، اب ایک باعزت اور خوشحال زندگی کو گزار رہے تھے۔ لیکن اس ساری ترقی، اس ساری خوشحالی اور اس کارخانے کے پیچھے جو سب سے بڑی اور سب سے پرکشش کہانی تھی، وہ اس کارخانے کی اس پر اصرار اور انتہائی طاقتور مالکن کی تھی، جس کے بارے میں پورے علاقے میں بے شمار کہانیاں اور قیاس آرائیاں مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک انتہائی ذہین، دور اندیش اور سخت گیر عورت ہے، جس نے اپنی محنت، اپنی لگن اور اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے بل بوتے پر اتنی بڑی کاروباری سلطنت کھڑی کی ہے۔ لیکن سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس گاؤں کے کسی بھی انسان نے آج تک اس مالکن کا چہرہ واضح طور پر نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب بھی اپنے اس کارخانے کا دورہ کرنے آتی تو اس کی گاڑی کے کالے شیشے ہمیشہ بند رہتے اور وہ سیدھا اپنے مخصوص اور انتہائی محفوظ دفتر میں چلی جاتی، جہاں صرف اس کے چند خاص اور قریبی کارندوں کو ہی جانے کی اجازت تھی۔ اس کی یہ پر اسراریت اور اس کی یہ پوشیدگی اس کی طاقت اور اس کے رعب میں مزید اضافہ کر رہی تھی، اور پورے علاقے کے لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت بے تاب رہتے تھے۔ دوسری طرف وقت کے اس بے رحم اور الٹے گھومتے ہوئے پہیے نے اس گاؤں کے سب سے بڑے، سب سے طاقتور اور سب سے مغرور انسان یعنی ظالم ملک جہانگیر کی زندگی کو ایک ایسے عبرتناک اور خوفناک انجام تک پہنچا دیا تھا جس کا اس نے اپنے عروج کے دنوں میں کبھی خواب میں بھی تصور نہ کیا ہوگا۔ وہ ملک جہانگیر جس کی دہشت سے کبھی پرندے بھی اس کی زمینوں پر مارنے سے ڈرتے تھے اور جس کی ایک آواز پر پورے گاؤں کے لوگ خوف سے تھر تھر کانپنے لگتے تھے، آج وہ ایک زندہ لاش اور ایک عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ قدرت کا انتقام کتنا سچا، کتنا خاموش ہوتا ہے، اس کا اندازہ ملک جہانگیر کی موجودہ حالت دیکھ کر بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ اس کی بربادی اور اس کے زوال کا آغاز اس کی اسی حریص اور لالچی فطرت سے ہوا تھا جس نے اسے فضل جیسے غریب اور بے بس کسان کی چھوٹی سی زمین چھیننے پر مجبور کیا تھا۔ اس واقعے کے چند سال بعد ہی ملک جہانگیر پر ایک ایسی نامعلوم اور پراسرار نحوست چھا گئی جس نے اس کی ساری دولت، اس کی ساری جائیداد اور اس کے سارے غرور کو دیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیا۔ اس کی وہ ہزاروں ایکڑ پر پھیلی ہوئی زرخیز زمینیں جن پر کبھی سونا اگتا تھا اور جن کی ہریالی دیکھ کر وہ تکبر سے پھولے نہیں سماتا تھا، اچانک بھنجر اور ویران ہونا شروع ہو گئیں۔ نہ جانے اس زمین کی مٹی کو کس غریب کی آہ لگی تھی یا کس مظلوم کے آنسوؤں کا عذاب اس پر نازل ہوا تھا کہ وہاں بویا جانے والا کوئی بھی بیج پھلتا پھولتا نہیں تھا۔ کبھی اس کی فصلوں پر کوئی نامعلوم بیماری حملہ کر دیتی، کبھی بے وقت کی شدید بارشیں اور طوفان اس کی ساری محنت کو پانی میں بہا لے جاتے،
اور کبھی شدید خشک سالی اس کی زمینوں کو پیاسا مار دیتی۔ اس نے اپنی ان برباد ہوتی ہوئی فصلوں کو بچانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا، نئے اور مہنگے بیج منگوائے اور ماہرین کی خدمات حاصل کیں، لیکن قدرت کے اس اٹل اور سخت فیصلے کے آگے اس کی کوئی بھی تدبیر، کوئی بھی چال اور کوئی بھی دولت کام نہیں آئی۔ اس کی آمدنی کے تمام راستے ایک ایک کر کے مکمل طور پر بند ہوتے چلے گئے، اور اس کے اخراجات جو اس کی شاہانہ اور متکبرانہ زندگی کی وجہ سے آسمان کو چھوتے تھے، وہ ویسے ہی برقرار رہے۔ اپنی اس جھوٹی شان و شوکت اور اپنے اس کھوکھلے رعب کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے شہر کے بڑے بڑے ساہوکاروں اور تاجروں سے بھاری قرضے لینا شروع کر دیے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ برا وقت جلد ہی گزر جائے گا اور وہ دوبارہ سے اپنی اسی پرانی اور طاقتور حیثیت میں واپس آ جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جب قدرت کسی ظالم کی رسی کھینچتی ہے تو اسے سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں دیتی۔ اس کے قرضوں کا بوجھ دن بدن بڑھتا چلا گیا، اور سود در سود کے اس خوفناک چکر نے اسے ہر طرف سے اتنی بری طرح جکڑ لیا کہ اس کی سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ اس کے وہ تمام خوشامدی ہواری، وہ سارے غنڈے اور وہ تمام جھوٹے گواہ جو کبھی اس کے ایک اشارے پر کسی کی بھی جان لینے کو تیار رہتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اب ملک جہانگیر کی دولت کا چشمہ سوکھ چکا ہے اور اس کی طاقت ختم ہو رہی ہے، تو وہ سب ایک ایک کر کے اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ انسان جو کبھی محفلوں کی جان ہوا کرتا تھا، آج اپنے ہی بنائے ہوئے اس شاندار لیکن اب خستہ حال محل میں بالکل تنہا اور بے یار و مددگار رہ گیا تھا۔ اس کی وہ عظیم الشان حویلی، جس کے دروازوں پر کبھی پہرے دار کھڑے ہوتے تھے اور جس کی دیواریں اس کے غرور کی گواہی دیتی تھیں، آج پرانی اور خستہ حالی کا شکار تھیں، اور اس کے اندر ایک ایسا سناٹا چھایا رہتا تھا جو ملک جہانگیر کو اندر ہی اندر کاٹتا تھا۔ اس کی راتوں کی نیندیں مکمل طور پر اڑ چکی تھیں، اور جب بھی وہ تھک ہار کر اپنی آنکھیں بند کرتا تو اسے خواب میں فضل کی وہ روتی ہوئی شکل اور فاطمہ کی ان آنکھوں میں موجودہ وہ گہری اور پر اسرار آگ نظر آتی جو اس نے 15 سال پہلے دیکھی تھی۔ وہ چیخیں مار کر بستر سے اٹھ بیٹھتا اور ساری رات اپنی اسی ویران حویلی کے صحن میں پاگلوں کی طرح چکر لگاتا رہتا۔ اس کا جسم جو کبھی طاقت اور صحت کی علامت تھا، اب فکر، فاقوں اور مسلسل ذہنی اذیت کی وجہ سے سوکھ کر ہڈیوں کا ایک کمزور ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کے چہرے کی وہ ساری رعونت اور وہ سارا رعب ختم ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک شدید خوف، ایک گہری مایوسی اور ایک نہ ختم ہونے والی بے بسی نے لے لی تھی۔ اس کے قرض خواہ جو کبھی اس کے سامنے بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے، اب روزانہ اس کی حویلی کے دروازے پر آ کر اسے گالیاں دیتے، اسے ذلیل کرتے اور اسے دھمکیاں دیتے کہ اگر اس نے ان کا سارا پیسہ بما سود واپس نہ کیا تو وہ اس کی اس آخری نشانی یعنی اس کی حویلی کو کرک کروا کر اسے سڑک پر پھینک دیں گے۔ ملک جہانگیر کے لیے یہ ذلت اور یہ رسوائی موت سے بھی زیادہ بھیانک اور ناقابل برداشت تھی۔ وہ انسان جس نے ساری زندگی دوسروں کو ذلیل کیا تھا، دوسروں کی عزتوں کو اچھالا تھا اور غریبوں کی زمینیں چھینی تھیں، آج وہ خود اپنے ہی گاؤں میں اپنے ہی لوگوں کے سامنے روزانہ ذلیل و خوار ہو رہا تھا۔ اس کے پاس اب اپنا یہ آخری اثاثہ اور اپنی یہ نام نہاد خاندانی عزت بچانے کا کوئی بھی راستہ باقی نہ بچا تھا۔ وہ ہر طرف سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا، اور اسے اپنی بربادی اور اپنی تباہی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں پورے گاؤں میں ایک بہت بڑی
اور سنسنی خیز خبر بجلی کی طرح پھیل گئی، جس نے ہر چھوٹے بڑے انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ وہ خبر یہ تھی کہ اس عظیم الشان صنعتی کارخانے کی وہ پر اسرار اور طاقتور مالکن، جس نے آج تک کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، اس نے پورے گاؤں کے لوگوں کو اپنے کارخانے کے وسیع و عریض سبزہ زار میں ایک انتہائی شاندار اور پرتعیش دعوت پر مدعو کیا ہے۔ اس دعوت کا مقصد کارخانے کی شاندار کامیابی اور اس کی مسلسل ترقی کا جشن منانا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ مالکن اس رات گاؤں کے ان تمام لوگوں کی مالی مدد کرے گی جو انتہائی ضرورت مند ہیں اور جنہیں کسی بھی قسم کی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ یہ خبر ملک جہانگیر کے لیے ایک اندھے کو آنکھیں ملنے کے مترادف تھی۔ اس کے ڈوبتے ہوئے اور تاریک دل میں امید کی ایک انتہائی کمزور اور مدھم سی کرن جاگ اٹھی۔ اسے لگا کہ شاید قدرت نے اسے اپنی جان اور اپنی بچی کھچی جھوٹی عزت کو بچانے کا یہ آخری موقع دیا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک انتہائی گرا ہوا اور ذلت امیز منصوبہ بنایا کہ وہ اس دعوت میں جائے گا اور اس مالکن سے، جو اس پورے علاقے کی سب سے امیر اور سب سے طاقتور عورت بن چکی تھی، کسی نہ کسی طرح التجا کر کے اور اس کے ترلے منتیں کر کے ایک بھاری رقم ادھار مانگ لے گا، تاکہ وہ اپنے ان تمام ظالم اور منہ زور قرض خواہوں کا منہ بند کر سکے گا اور اپنی اس حویلی کو نیلام ہونے سے بچا سکے گا۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہ تھا جتنا بظاہر نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس فیصلے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا کہ اسے اپنی اس اکڑی ہوئی گردن کو جھکانا پڑے گا، اپنی اس ساری جھوٹی انا کو مکمل طور پر کلچنا پڑے گا اور اس عورت کے سامنے ایک بھکاری کی طرح ہاتھ پھیلانے پڑیں گے جس عورت کے وجود سے وہ کل تک مکمل طور پر ناواقف تھا۔ یہ خیال ہی اس کے لیے ایک شدید اور جان لیوا اذیت سے کم نہیں تھا کہ وہ ملک جہانگیر، جس کے در پر کبھی لوگ اپنی ضرورتوں کو لے کر آتے تھے، آج وہ خود ایک غریب اور لاچار بھکاری کی طرح کسی دوسرے کے دروازے پر جا کر بھیک مانگے گا۔ اس کے اندر کی وہ متکبرانہ انا جو ابھی تک مکمل طور پر نہیں مری تھی، بار بار اسے اس ذلت امیز کام سے روک رہی تھی اور اس کا ضمیر اسے مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف اس کے دروازے پر کھڑے وہ قرض خواہ اور اس کی نیلام ہونے والی حویلی کا خوف اتنا شدید اور اتنا حاوی تھا کہ اس نے اس کی تمام تر انا اور اس کے تمام تر تکبر کو بری طرح رون ڈالا۔ اسے یہ کڑوا اور زہر بھرا گھونٹ پینا ہی پڑا اور اس نے خود کو اس انتہائی ذلت امیز کام کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ وہ رات جب وہ دعوت رکھی گئی تھی بہت ہی روشن اور چمکدار رات تھی۔ کارخانے کے اس وسیع میدان کو رنگ برنگی اور تیز روشنیوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف انتہائی لذیذ اور مہنگے کھانوں کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں اور گاؤں کا ہر انسان نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر اس شاندار تقریب میں شریک تھا۔ یہ منظر اتنا دل فریب اور اتنا پرکشش تھا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں، لیکن ملک جہانگیر کے لیے یہ ساری روشنیاں، یہ ساری چہل پہل اور یہ ساری خوشیاں ایک اندھیرے سے زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنے صندوق سے نکال کر ایک پرانا لیکن کسی حد تک صاف لباس پہنا، اپنی وہ پگڑی جو کبھی اس کے غرور اور اس کی طاقت کی سب سے بڑی علامت ہوا کرتی تھی، اسے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے سر پر رکھا اور انتہائی بھاری بوجھل اور ہارے ہوئے قدموں کے ساتھ اس کارخانے کی طرف چل پڑا۔ اس کا ہر ایک قدم جو وہ اس کارخانے کی طرف اٹھا رہا تھا،
اس کے سینے پر ایک بھاری ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی دعوت میں نہیں بلکہ اپنی ہی موت اور اپنی ہی ذلت کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا ہو۔ اس کا دل اتنی زوروں سے اور اتنی بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی ہی دھڑکن کی آواز اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ اس کارخانے کے بڑے اور پرشکوہ دروازے پر پہنچا تو وہاں کھڑے محافظوں نے اسے ایک لمحے کے لیے روکا اور اسے انتہائی حقارت بھری اور تفتیشی نظروں سے دیکھا۔ یہ وہی محافظ تھے جو شاید 15 سال پہلے اس کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرأت بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج وقت کا پہیہ اس قدر الٹا گھوم چکا تھا کہ اسے ان معمولی محافظوں کے سامنے بھی اپنی شناخت بتانی پڑی اور ان سے اندر جانے کی اجازت طلب کرنی پڑی۔ یہ اس کی زندگی کی ذلت کا پہلا اور انتہائی کڑوا گھونٹ تھا جو اسے پینا پڑا۔ اندر کا منظر اور بھی زیادہ شاندار اور مرعوب کر دینے والا تھا۔ بڑے بڑے اور مہنگے شامیانے لگے ہوئے تھے اور لوگ انتہائی خوشی اور سکون کے ساتھ کھا پی رہے تھے۔ کسی کی نظر ملک جہانگیر پر نہیں پڑ رہی تھی اور جو لوگ اسے پہچان بھی رہے تھے وہ اسے دیکھ کر اپنا منہ دوسری طرف کو پھیر رہے تھے، کیونکہ کوئی بھی انسان ایک ڈوبتے ہوئے اور ناکام شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ بے رخی اور یہ لا تعلقی ملک جہانگیر کے لیے ایک اور بہت بڑا اور گہرا زخم تھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے اور لوگوں کی نظروں سے بچتا ہوا اس بڑے اور انتہائی پرتعیش کمرے کی طرف بڑھنے لگا جو اس تقریب کے بالکل وسط میں بنایا گیا تھا اور جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ پر اسرار مالکن اسی کمرے کے اندر موجود ہے اور وہیں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل بھی سن رہی ہے اور ان کی مالی مدد کر رہی ہے۔ اس کمرے کے باہر ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی اور ملک جہانگیر کو بھی اپنی باری کے لیے اس لمبی اور ذلت امیز قطار میں کھڑا ہونا پڑا۔ اس کے ارد گرد وہ غریب اور لاچار کسان کھڑے تھے جنہیں وہ کبھی اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا تھا۔ آج وہ انہی کے ساتھ اسی قطار میں کھڑا ایک بھکاری کی حیثیت سے اپنی باری کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور اس کا گلا بار بار خشک ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں بار بار ان الفاظ کو دہرا رہا تھا جو اس نے اس مالکن کے سامنے جا کر بولنے تھے، وہ الفاظ جو سراسر التجا، منت، سماجت اور ایک شدید قسم کی گڑ گڑاہٹ پر مبنی تھے۔ اس کی وہ ساری اکڑ، وہ ساری فرعونیت اور وہ سارا زعم جو اس نے اپنی ساری زندگی اپنے اندر پال کر رکھا تھا، آج اس قطار میں کھڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا اور وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے ہی اس کی باری قریب آتی جا رہی تھی اس کے دل کی دھڑکنیں مزید بے قابو ہوتی جا رہی تھیں اور اس کا پورا جسم ایک نامعلوم اور پر اسرار خوف سے کانپنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مالکن کا سامنا کیسے کرے گا، وہ اسے کیا کہے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا وہ عورت اس کی مدد کرنے پر راضی ہوگی یا اسے بھی اسی طرح دھکے دے کر نکال دے گی جیسے اس نے کبھی دوسروں کو نکالا تھا۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا جس کا اسے سب سے زیادہ خوف تھا۔ اس خاص کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک محافظ نے اس کا نام پکارا۔ ملک جہانگیر نے ایک گہری اور کانپتی ہوئی سانس لی، اپنی پگڑی کو سیدھا کیا اور انتہائی ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے قدموں کے ساتھ اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس خاص کمرے کا ماحول انتہائی پرسکون لیکن ایک عجیب سی ہیبت اور رعب سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں ہلکی ہلکی اور انتہائی مہنگی خوشبو پھیلی ہوئی تھی
اور سامنے ایک بہت بڑی اور شاندار کرسی پر وہ پر اسرار عورت بیٹھی تھی جس کا چہرہ روشنی کے زاویے اور ایک بڑے چشمے کی وجہ سے بالکل واضح نہیں ہو رہا تھا۔ ملک جہانگیر نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور اس عورت کے سامنے انتہائی عاجزی اور بے بسی کی تصویر بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی زبان تالو سے چپک رہی تھی اور اس کے لیے ایک سادہ سا لفظ بولنا بھی کسی بہت بڑے اور بھاری پہاڑ کو سر کرنے کے مترادف ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی بچی کھچی ہمت کو یکجا کیا اور نہایت ہی لرزتی ہوئی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں اس عورت کو اپنی وہ ساری جھوٹی اور بناوٹی کہانی سنانا شروع کی جس میں اس نے خود کو ایک انتہائی مظلوم، مجبور اور حالات کا مارا ہوا انسان ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اس نے بتایا کہ کیسے گردش ایام اور برے وقت نے اس کی ساری جائیداد اور اس کی ساری دولت کو برباد کر دیا ہے، اور کیسے ظالم اور بے رحم قرض خواہوں نے اس کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ مسلسل بول رہا تھا اور اس کی آواز میں ایک ایسی گڑگڑاہٹ اور ایک ایسا رونا شامل تھا جو اس نے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی بے بسی اور اس کی مجبوری اتنی شدید تھی کہ اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہہ کر اس کی کھردری اور سفید پڑ چکی داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ اس کی وہ ساری خاندانی عزت، وہ ساری شان و شوکت اور وہ سارا غرور آج اس مالکن کے قدموں میں پڑا مکمل طور پر پامال ہو رہا تھا، اور وہ اپنی آخری امید اور اپنی آخری پناہ گاہ کو بچانے کے لیے اپنی تمام تر انا کو کچل کر اس عورت کے سامنے ایک لاچار، ایک بے بس اور ایک انتہائی ذلیل انسان کی طرح کھڑا رو رہا تھا اور مالی مدد کی بھیک مانگنے پر مجبور تھا۔ روتے روتے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے قیمتی چیز، یعنی اپنی وہ پگڑی جو اس کی عزت، اس کی طاقت، اس کے غرور اور اس کے بے پناہ تکبر کی سب سے بڑی علامت تھی، اسے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سر سے اتارا اور انتہائی بے بسی کے عالم میں اس مالکن کے قدموں میں رکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ مسلسل گڑ گڑا رہا تھا کہ مجھ پر رحم کرو اور مجھے اس ذلت سے بچا لو۔ میری آبائی حویلی نیلام ہونے والی ہے، اگر تم نے مالی سہارا نہ دیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ یہ لفظ کمرے کی خاموش فضا میں عجیب سی گونج پیدا کر رہے تھے، لیکن سامنے کرسی پر بیٹھی وہ پر اسرار عورت اس کی یہ ساری گڑگڑاہٹ اور ذلت امیز حالت دیکھ کر بالکل خاموش اور پتھر کی طرح پرسکون تھی۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی رحم تھا اور نہ ہی فتح کا غرور، بلکہ اس کی خاموشی میں ایک گہرا طوفان چھپا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی خاموشی سے اس مغرور ملک جہانگیر کو قدموں میں پڑا دیکھتی رہی، اور پھر اس نے اپنے ہاتھ کے پروقار اشارے سے اسے چپ ہونے کا حکم دیا۔ جہانگیر کی روتی ہوئی آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ مالکن انتہائی وقار کے ساتھ کرسی سے اٹھی اور چلتی ہوئی اس کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ میں ایک ایسا رعب تھا جو جہانگیر کے ڈرے ہوئے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں تو اس عورت نے اپنے ہاتھ سے وہ بڑا سا چشمہ جو اس کے آدھے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا آہستہ سے اتارا اور اپنی تیز نظریں جہانگیر کے پسینے سے شرابور چہرے پر گاڑ دیں۔ اس نے رعبدار اور گونجدار آواز میں کہا کہ اپنا سر اوپر اٹھاؤ اور میری آنکھوں میں دیکھو۔ جہانگیر نے شدید خوف اور گھبراہٹ کے مارے اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا، اور جیسے ہی اس کی نظریں اس عورت کی آنکھوں سے ٹکرائیں تو اس کے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی اور اس کا پورا وجود شدید جھٹکے سے کانپ اٹھا۔ اس کی سانسیں
رک گئیں اور آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھا گیا۔ وہ کوئی اجنبی عورت یا باہر سے آئی ہوئی پر اسرار مالکن نہیں تھی، بلکہ وہ وہی 15 سال پہلے والی معصوم اور بے بس فاطمہ تھی جس پر اس نے اپنی جاگیر بڑھانے اور فضل کی زمین چھیننے کے لیے چوری کا گھناؤنا اور جھوٹا الزام لگا کر اسے پورے گاؤں کے سامنے بے دردی سے ذلیل کر کے نکالا تھا۔ آج وقت کا پہیہ اس قدر الٹا گھوم چکا تھا کہ وہ لاچار لڑکی ایک انتہائی طاقتور اور کامیاب مالکن بن کر اسی گاؤں میں واپس آئی تھی۔ جہانگیر کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر زور سے دبا دیا ہو، اور اس کے ذہن میں 15 سال پرانا وہ منظر تازہ ہو گیا جب چھوٹی سی فاطمہ نے روتے ہوئے باپ کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک اٹل عزم کیا تھا۔ آج فاطمہ کی آنکھوں میں پرانا غصہ آگ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی شاندار کامیابی کی روشنی تھی جس نے جہانگیر کے سارے تکبر کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ فاطمہ نے اس کی خوف سے پھٹی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پروکار لہجے میں کہا کہ ملک، تم نے مجھ سے اور میرے غریب باپ سے ہماری زمین اور عزت چھین کر ہمیں در بدر کر دیا تھا، اور تم سمجھتے تھے کہ تمہاری طاقت اور بے تحاشا دولت تمہیں ہمیشہ عروج پر رکھے گی اور ہم غریب تمہارے ظلم تلے کچلے جائیں گے، لیکن تم تکبر میں یہ بھول گئے کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میں نے اس ذلت والے دن تم سے بدلہ لینے کا کوئی ظالمانہ منصوبہ نہیں بنایا تھا، بلکہ میں نے اسی لمحے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سب سے بہترین انتقام تمہاری شاندار کامیابی ہے، اور آج میری یہ عظیم کامیابی اور تمہاری یہ شرمناک ذلت اس بات کا ثبوت ہے کہ ظلم کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، جبکہ سچی محنت اور صبر کا پھل ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جہانگیر یہ حقیقت سن کر اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ گیا اور اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ وہ زمین پر گرا، اپنے سیاہ ماضی پر خون کے آنسو رو رہا تھا، اور اس کی طاقتور پگڑی فاطمہ کے قدموں کی دھول چاٹ رہی تھی۔ یہ عبرتناک انجام ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا تحریکی سبق ہے جو زندگی میں سازشوں کا شکار ہو کر حالات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ بدلہ لینے کا مطلب دشمن کو نقصان پہنچانا اور اس سے لڑنا ہے، اور اس اندھی آگ میں جل کر وہ اپنا قیمتی وقت اور صلاحیتیں ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت اور زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ غصے اور نفرت کے جذبے کو مثبت طاقت میں بدلنا ہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جب کوئی آپ کو گرانے کی کوشش کرے یا آپ پر کیچڑ اچھالے تو اس سے الجھنے کی بجائے اپنی تمام تر توجہ منزل اور کڑی محنت پر مرکوز کر دیں، کیونکہ جب آپ مسلسل صبر اور رات دن کی جدوجہد کے بعد ایک عظیم مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ کی وہ حیران کن کامیابی دشمنوں کے منہ پر ایک ایسا خاموش تماچا ہوتی ہے جس کی گونج ان کو ساری زندگی سنائی دیتی ہے۔ ظلم اور دوسروں کا حق مارنے والے وقتی طور پر طاقتور نظر آتے ہیں، لیکن ان کا انجام جہانگیر جیسا عبرتناک ہوتا ہے۔ انسان کو کبھی حالات کی سختیوں اور ظالموں کے ظلم سے گھبرا کر ہار نہیں ماننی چاہیے، بلکہ ان رکاوٹوں کو کامیابی کی سیڑھیاں بنا کر اتنی بلندی تک جانا چاہیے کہ ظالم خود قدموں میں گرنے پر مجبور ہو جائے۔ کائنات کا نظام سچا اور انصاف پسند ہے جو ہر انسان کو محنت کا پورا اجر عطا کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے ایسی منزلیں لکھ دیتا ہے جو ان کی سوچ سے بھی بلند ہوتی ہیں۔ انسان کی اصل پہچان اس کی وہ خاموش محنت ہوتی ہے جو وہ تاریک راتوں میں تنہائی میں کرتا ہے۔ فاطمہ کی یہ عظیم الشان کامیابی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی عزت کسی کی دی ہوئی خیرات نہیں ہوتی، بلکہ یہ مضبوط ارادوں اور سچی نیت کا نتیجہ ہوتی ہے۔
اس لیے زندگی کے ہر مشکل موڑ پر رونے کی بجائے اس دکھ کو اپنی طاقت بنائیں اور ایک ایسا روشن مستقبل تخلیق کریں جو آپ کے حاسدوں کو ان کی اپنی ہی نظروں میں گرا دے، کیونکہ وقت بدلتا ضرور ہے، اور جب وقت بدلتا ہے تو وہ ان تمام ظالموں کا حساب سختی کے ساتھ چکاتا ہے جو کبھی غرور کے نشے میں بے بس کی آہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔